بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قرآن مجید میں حوصلہ افزا آیات کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیتیں حوصلہ افزا اور امید افزا ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وہ آیات نقل فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک حوصلہ افزا آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن پاک کی آیت میں سے سب سے زیادہ رحمت کی آیت کون سی نظر آتی ہے؟ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جی اس آیت میں رحمت کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بھئی بندے سے عصیان یعنی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے اور وہ پروردگار سے غفران یعنی بخشش کا ممکن ہے۔ بندہ گناہ کرے گا تو پروردگار معاف فرما دے گا، بندہ اپنی کمزوریوں کی بنا پر گناہ کرے گا اور پروردگار اپنی غفاری اور رحمت کی وجہ سے اسے بخش دے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک حوصلہ افزا آیت، کسی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ کے نزدیک پورے قرآن پاک میں رحمت کی آیت کون سی ہے؟ فرمایا کہ قرآن پاک کی وہ آیت جس میں پروردگار نے فرمایا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس لیے اگرچہ اس میں شدید العقاب کا تذکرہ ہے مگر اس سے پہلے غافر الذنب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حوصلہ افزا آیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن کریم پڑھا اور میں نے اس آیت سے زیادہ حسین اور امید افزا کوئی آیت نہیں دیکھی، یعنی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حوصلہ افزا آیت، کسی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے نزدیک قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے جس سے گناہ گاروں کے دلوں میں بھی امید کی کرن پیدا ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے کہ قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب دیکھیے کہ باپ بھی بیٹے سے خفا ہو جائے تو اس بیٹے کو بیٹا تو کہتا ہے مگر میرا بیٹا نہیں کہتا، بیوی سے یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو، وہ یوں نہ کرے بلکہ کہتا ہے کہ اسے کہہ دو اس سے، کہہ دینا اس سے، نام بھی نہیں لیتا، یہ غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یا عبادی فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی جو نسبت ہے یہ ہمارے لیے امید افزا کرن ہے، ہمارے لیے امید کا چراغ ہے۔ آگے فرمایا کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، ان گناہ گار اور خطا کار لوگوں کو بھی یا عبادی لفظ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب اتنا کچھ کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں ہوتے تو پروردگار بھی ان کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے، ورنہ تو بات کرنے کا انداز ہی کوئی اور اپنا لیتے۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حوصلہ افزا آیت ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، لہٰذا اگر بندہ شرک سے بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور ہدایت کی خوشخبری اسے مل جائے گی۔ حضرت اقدس دامت برکاتم کے نزدیک حوصلہ افزا آیت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی
جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے کہ ہر مصیبت جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، خواہ وہ عمدن ہو یا بے سمجھی کی وجہ سے ہو۔ آگے فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ من قریب کی تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعدی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ مرض اور موت سے پہلے توبہ کرتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ ملائکہ اور نزا کو دیکھنے سے پہلے اور انسان کے مغلوب ہونے سے پہلے وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو گویا جس نے زندگی میں ہی توبہ کر لی وہ من قریب میں شامل کر لیا جائے گا، اور جب من قریب میں شامل ہو جائے گا تو توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ دیکھا کتنی امید افزا آیت ہے کہ اگر آج ہم سچی توبہ کر لیں گے تو یقیناً ہم نے زندگی میں ہی توبہ کی اور یہ من قریبین میں شامل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، سیدنا یوسف علیہ السلام نے قحط کے دنوں میں اعلان کروا دیا تھا کہ جس کسی غریب نے گندم خریدی ہو وہ میرے پاس آئے، اور جس امیر نے گندم خریدنی ہو وہ میرے ماتحت کام کرنے والے بندوں سے جا کر خریدے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ عمال تو وہی ہوتے ہیں جو پورا پیسہ لیں گے اور برابر کا غلہ دیں گے، اور جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو بغیر قیمت کے غلہ دوں گا، وہ سوال کریں گے میں عطا کروں گا۔ کریم کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو چل کے آتا ہے وہ اس کی آس کو پورا کر دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ اگر ایک نبی اپنی طرف چل کر آنے والے کی آس کو اس طرح قبول فرماتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اس نبی کے پروردگار کے بارے میں کہ جس کے پاس رحمتوں کے خزانے ہیں، برکتوں کے خزانے ہیں، جس کا یہ پاک فرمان ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جب بندہ اس کے گھر چل کر آ جائے، اس کے در پر چل کر آ جائے، دل میں آس لے کر آ جائے اور توبہ کر لے تو وہ پروردگار بھی بغیر قیمت اور نیکیوں کے اس بندے کی بخشش کا غلہ عطا فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ آپ خود فرمائیں کہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص دیکھا جو آپ علیہ السلام کے بھائی لے کر آئے تھے اور وہ رو بھی رہے تھے تو کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 16 میں، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کے اوپر خون دیکھا تو اس وقت وہ بھی رو پڑے تھے اور میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قمیص تو سلامت ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، تو اپنے دل میں سوچ کر مسکرا پڑے تھے کہ یہ لگتا ہے ڈھونگی ہے، میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہ کپڑا سلامت ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ میرا یوسف بھی سلامت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بسا اوقات وہ بھی رو پڑتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی غفلت میں پڑ گیا ہے کہ پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن پھر جب اس کو بندے کے دل میں ایمان سلامت نظر آتا ہے تو وہ ایمان کی سلامتی دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پیٹ میں آنت نہیں رہتی، منہ میں دانت نہیں رہتے، اس حالت میں لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے اور وہ ہر وقت کھانستا رہتا ہے، لوگ اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیتے ہیں، گھر میں کوئی بھی اس کی قدردانی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی پاس بٹھانے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو یا قدر نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب تک گناہ کیے، مالک کو ناراض کیے رکھا، میں اب اس 90 سال کی عمر میں اپنے مالک کو راضی کر لیتا ہوں، اگر وہ لاٹھی کے سہارے کپ کپاتا ہوا اللہ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مالک میں اب تک بھولا رہا، اے اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اے اللہ میں جوانی گزار بیٹھا ہوں، مال لٹا بیٹھا ہوں، میرا حسن و جمال زائل ہو گیا ہے، اے اللہ تب تو کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں، اے اللہ اس حال میں تیرے سامنے آیا ہوں، رب کریم اس سے یہ نہیں کہتے کہ میرے بندے اب کیا لینے آئے ہو، تمہارے پاس کیا بچا ہے،
یہ بالکل نہیں پوچھتے بلکہ فقط اس کے آنے کی قدردانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو چل کے آ گیا ہے، ہم تیرے چل کے آنے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو فقط معافی نہیں کر دیتے بلکہ ہم اتنے کریم ہیں کہ تیرے کیے ہوئے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔